آپ یہ کہہ لیں کہ 13 سال رشتہ رہا، وہ پھر چلی گئیں چھوڑ کے. میرے فادر کو کینسر تھا، کینسر والی وہ اس حالت میں پھر بھی گئے میرے ساتھ اور ان کو ریکویسٹ کی. انہوں نے آگے سے کہا کہ جب تک اس کی، میری طرف اشارہ کیا کہ جب تک اس کی 1 لاکھ روپیہ تنخواہ نہیں ہوگی نا، تب تک واپس نہیں آئے گی میری بیٹی. میری کچھ طبیعت خراب ہوئی تھی، جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ انگزائٹی جس کو کہتے ہیں. اسی طبیعت کی وجہ سے میرے جو کچھ بزنس وغیرہ تھے وہ آہستہ آہستہ پھر ڈاؤن ہونا شروع ہوا. شادی سے 2 سال پہلے پہلا پینک اٹیک مجھے ہوا تھا اور ان کو پتہ تھا. وہ چھوڑ کر چلی گئی تو آپ نے کوشش نہیں کی کہ کسی طرح سے صلح ہو جائے؟ بہت کوشش کی. السلام علیکم جی، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن. ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک درد بھری کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں. میرے ساتھ سنگل فادر شعیب قاسم صاحب موجود ہے، جن کی 13 سال پہلے شادی ہوتی ہے، کامیاب رہتی ہے. جب ان کے حالات اچھے تھے، ان کی محبت کی شادی ہوتی ہے. جب ان کے حالات ڈاؤن ہوتے ہیں، ان کی جو ان سی بیگم تھی ان کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے. ان کا خیال نہیں کرتی، سمجھ میں آ جاتا ہے، مگر اپنے 3 بیٹوں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے. اکثر یہ بتائیے گا کہ آپ کی پسند کی شادی ہوئی؟ جی بالکل پسند کی شادی تھی میری. کیا معاملات ہوئے؟ مطلب شادی کیسے ہوئی؟ شادی کیسے ہوئی؟ شادی بس جی آپ کہہ لیں کہ پسند کی تھی، اور اس میں پھر ماں باپ کو، پیرنٹس کو منانے میں کچھ وقت لگا تھا. لائک سال سوا سال لگ گیا تھا ماں باپ کو منانے میں. تو پھر ابو امی مان گئے تھے اور پھر اس طرف سے بھی وہ مان گئے تھے، پھر شادی ہو گئی جی الٹیمیٹلی. سر تب آپ کے حالات کیسے تھے؟ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر کے تھے یا پھر ڈاؤن یہ سچویشن چل رہی تھی؟ نہیں، ایسا ڈاؤن حالات تو نہیں تھے اس وقت جس وقت شادی ہوئی تھی. تو شادی بھی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی. 3 بچے ہوئے اور پھر اس کے بعد مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ شادی کے کچھ ٹائم کے بعد، کچھ ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ 2-3 سال کے بعد آہستہ آہستہ حالات خراب ہونے شروع ہوئے. کیا وجوہات؟ وجوہات جی یہ تھیں کہ میری کچھ طبیعت خراب ہوئی تھی، جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ انگزائٹی جس کو کہتے ہیں. اسی طبیعت کی وجہ سے میرے جو کچھ بزنس وغیرہ تھے، سب سے پہلے تو میں نے پراپرٹی کا کام سٹارٹ کیا تھا اور بہت اچھا میرا چل رہا تھا. مشرف کا دور تھا اور اس وقت یہ DHA جو ہے یہ فیز 5 اس ٹائم ڈیولپ ہو رہا تھا. تو وہ کام بڑا اچھا زبردست چل رہا تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ پھر ڈاؤن ہونا شروع ہوا. پھر میں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے اٹھایا اور تھوڑا سا بہتر ہوا میں، اور پھر میں نے بزنس سٹارٹ کیا. وہ بھی نہیں چل سکا. پھر ایک اور بزنس کیا اپنے بڑے بیٹے کے نام سے. ایک میں نے ریسٹورنٹ بنایا. پہلے میں نے ٹریننگ لی کچن کی، وہاں پہ ٹریننگ لیتا رہا، کھانا پینا سیکھا، خود سیکھا. اس کے بعد پھر وہ بنایا لیکن وہ بھی نہیں چل پایا. اس کے بعد پھر جابس کی 4-5، اور جابس میں یہی مجھے مسئلہ ہوتا تھا، میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی اور میں پھر کبھی 2 دن، کبھی 4 دن، کبھی 5 دن ایسے گھر پہ بیٹھ جاتا تھا. 2 ریزن یہ تھے کہ سب سے پہلے فائنینشیل پرابلم تھا، اور سیکنڈ میری جو طبیعت جو خراب تھی. حالانکہ شادی سے 2 سال پہلے مجھے یہ ہوا تھا، یہ جو پہلا پینک اٹیک مجھے ہوا تھا، اور ان کو پتہ تھا، جن سے شادی ہو رہی تھی ان کو پتہ تھا کہ اس طرح سے ہے طبیعت کا معاملہ میرے ساتھ. تو اس طرح سے ہو گئی شادی. لیکن جب فائنینشیل معاملات خراب ہوئے نا، پھر زیادہ جو ہے نا معاملات گڑبڑ ہونا شروع ہوئے. آپ یہ کہہ لیں کہ 13 سال رشتہ رہا، اور الٹیمیٹلی وہ جو بہتر سمجھتی تھیں، انہوں نے جو فیصلہ لیا اپنے لیے، وہ پھر چلی گئیں چھوڑ کے. سر یہ بتائیے گا کہ شادی کے کتنے عرصے بعد آپ لوگوں کا جھگڑا وغیرہ شروع ہونا لگ گیا ہے؟ کیونکہ بہانہ چاہیے ہوتا ہے جب چھوڑنا ہو کسی کو. جب دل ارادہ کر لیتا ہے تو فاصلے خود بخود بڑھ جاتے ہیں. میاں بیوی کا رشتہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اور ہمارے میں بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ کسی بات پہ کبھی کوئی بحث ہو جاتی تھی، کبھی وہ چپ کر جاتی تھیں، کبھی میں چپ کر جاتا تھا. کسی ایک انسان کو چپ کرنا پڑتا ہے جب بحث ہو. تو بس یہ تھا کہ چھوٹی موٹی بحث ہوتی تھی، لیکن یہ جو تھا نا، یہ جو 2 ایشوز تھے، سب سے بڑا جو فائنینشیل ہے اور جو دوسرا والا جو طبیعت والا خراب تھا، تو زیادہ یہ میجر ایشو تھا، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ.
سر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ چھوڑ کر چلی گئی یا بتا کر گئی تھی کہ جی میں آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں؟ بیسیکلی انہوں نے ڈیسیجن جو ہے نا وہ پہلے ہی لے لیا تھا. اور میں آپ کا سوال دوبارہ سے وہ کر دوں. آپ نے کہا جی کتنے عرصے بعد شروع ہوا, تو وہ یہ ہوا کہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ شادی کے کوئی 7 سے 8 سال کے بعد جو ہے نا وہ ہلکا پھلکا سا سٹارٹ ہو گیا تھا. شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ جب چھوڑنے کا وقت آیا, جب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ انہوں نے آپ کو چھوڑنا ہے, تو وہ چھوڑ کر چلی گئی یا پھر پہلے آپ کو کلیئر کر کے گئی جی میں آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں؟ نہیں, انہوں نے نا پہلے ڈیسائیڈ کر لی تھی. یہ جو بات تھی یہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تھا انہوں نے کہ انہوں نے جانا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے گھر بھی 1-2 دفعہ ہو آئے تھے, اور ان کے گھر والے بھی, جیسے کہ ان کے فادر ہیں, مدر کی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, بہت اچھی خاتون تھی. تو والد صاحب تھے ان کے, تو بس انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ میں چھوڑ جاؤں گی, یہ نہیں کہا تھا کہ میں جا رہی ہوں چھوڑ کے. انہوں نے کہا میں چھوڑ جاؤں گی, جیسے کہتی ہیں خواتین اکثر اوقات کہتی ہیں یہ بات کہ چھوڑ جاؤں گی. تو بس پھر انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ 1 دن پہلے سامان وغیرہ جو ہوتا ہے, باقی گھر کا جو یہ میرا کمرے کا فرنیچر وغیرہ یہ تو میں نے اپنے شوق سے بنوایا تھا, ان کا جو سامان تھا وہ لے گئی تھیں. ٹرک منگوایا تھا انہوں نے. بچے چھوٹے تھے کافی, بچوں کو تو اتنی سمجھ نہیں تھی, تو بچے اسکول گئے ہوئے تھے جب سامان لے کے جا رہی تھی. تو جب بچے آئے اس وقت سامان جا چکا تھا, اور وہ بیٹھی ہوئی تھیں اپنی سسٹر کے ساتھ, اور ان کے چہرے پہ کوئی وہ نہیں تھی, گھبراہٹ نہیں تھی, کچھ نہیں تھی, اور شی واز ویری کام, مطلب بالکل پرسکون تھیں وہ, ٹھیک ہے. اور وہ جب جانے لگیں تو بچوں نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں میلاد پہ جا رہی ہوں اور میں رات کو یا کل آ جاؤں گی. یہ انہوں نے بات کی تھی, پتہ نہیں رات کو آ جاؤں گی یا کل آ جاؤں گی, یہ انہوں نے بات کی تھی. اس کے بعد پھر وہ چلی گئی اور پھر دوبارہ نہیں آئی. بتائیے گا کہ مائیں تو اپنی اولاد کو لے کر میں کہوں کہ جناب اعلیٰ کہ مرنے لگ جاتی ہیں, کہتی ہیں کہ بس میری اولاد پر چھاؤں رہے, چاہے وہ میری رہے, ان کے باپ کی رہے, یا پھر کسی بھی طرح سے میری اولاد پر چھاؤں رہے. انہوں نے اپنے بچوں کا خیال بھی نہیں کیا کہ یار میرے بچے ہیں, بچوں کے لیے ہی میں کمپرومائز کر لوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا ڈیسیجن تھا, میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی نا کہ ان کو خیال نہیں آیا اس معاشرے کے اندر, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ورلڈ وائڈ جو اسٹیٹسٹکس ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ 26% مائیں بھی چھوڑ جاتی ہیں بچوں کو. جہاں پہ 74% باپ ہیں نا, وہاں 26% ایسی مائیں بھی ہیں جو کہ بچوں کو چھوڑ جاتی ہیں. اور چھوڑنے سے یہ مراد ہے کہ مطلب چھوڑ کے مطلب گھر سے چلی گئیں, اور پھر بعد میں یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار فون کر لیا, اس طرح کرتی ہیں مائیں. ایسے کیسز ہیں. اور میں نے بھی اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا, تو اس کے بعد کافی پیرنٹس جو سنگل پیرنٹس اور فادرز بھی تھے اور مدرز بھی تھیں, انہوں نے میرے سے انسٹاگرام کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر انہوں نے میرے سے کانٹیکٹ کیا, ای میل کے اوپر کانٹیکٹ کرتے رہے مجھ سے, ابھی بھی کرتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہیں جی. مائیں بھی جب وہ چھوڑ کر چلی گئی تو آپ نے کوشش نہیں کی کہ کسی طرح سے صلح ہو جائے؟ بہت کوشش کی, یقین کریں کہ اتنی کوشش کی کہ بس ایک انسان, جیسے آپ کہیں نا کہ ایک انسان بچھ جاتا ہے, لیٹ جاتا ہے کسی کے آگے نا, اپنی سیلف رسپیکٹ کو بھی ختم کر دیتا ہے انسان نا, کہ وہ بھی نہیں دیکھتا کہ یار میری کوئی عزت نفس ہے, کوئی سیلف رسپیکٹ ہے, وہ بھی نہیں دیکھی. 2018 میں میرے والد صاحب کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا, پروسٹیٹ کینسر. تو پروسٹیٹ کینسر ڈائگنوز ہوا اور 4th اسٹیج پہ ڈائگنوز ہوا. میرے والد صاحب کی 2022 اکتوبر میں ڈیتھ ہوئی, والدہ کی 2021 اکتوبر میں ڈیتھ ہوئی, اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. 2018 میں جب یہ گھر چھوڑ کے گئیں تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ, مجھے یاد ہے ڈائیورس جو ہے نا وہ فائل کر چکی تھیں, اور میں اور میرے والد صاحب ہم ملنے کے لیے گئے 2019 میں, ٹھیک ہے جی. اور جا کے ان کے گھر بیٹھے اور ان کے والد صاحب سے بات ہوئی. انہوں نے ایک بات کی اور مجھے بڑا آج تک اس پہ افسوس ہے اس بات پہ. تو بہت کہا کہ کچھ نہ دیکھیں آپ لوگ, نہ مجھے دیکھیں نہ کسی کو دیکھیں, صرف بچوں کو دیکھ لیں.
ان کے والد صاحب کو بھی کہا, ریکویسٹ کی. میرے فادر کو کینسر تھا, کینسر والی وہ اس حالت میں ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. وہ گئے, پھر بھی گئے میرے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز بچوں کو دیکھ لیں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جب تک اس کی, میری طرف اشارہ کیا کہ جب تک اس کی 1 لاکھ روپیہ تنخواہ نہیں ہوگی نا, تب تک واپس نہیں آئے گی میری بیٹی. تو میں نے اس ٹائم ان کو تو کچھ نہیں کہا. میں نے دل میں سوچا کہ 2001 سے لے کے اور آن ورڈس تک میں 4 سے 5 لاکھ روپیہ, اس ٹائم 60 روپے کا ڈالر تھا, سونا جو تھا وہ 6,000 یا 6,500 روپیہ تولہ تھا. اس وقت مہینے کا 4 سے 5 لاکھ روپیہ, آن ایوریج 5 لاکھ روپیہ میں کماتا تھا, گھر لے کے آتا تھا مہینے کا. سر یہ تو ان کے والد صاحب کے ساتھ بات ہوگی, جب آپ نے اپنی میسی سے بات کی تو انہوں نے کیا وجہ اپنی زبان سے بتائی ہے, کیا اظہار کیا کہ کس وجہ سے انہوں نے آپ کو چھوڑا؟ دیکھیے جی, جب یہ سب باتیں ہو رہی تھیں نا تو وہ ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھیں اپنے والد صاحب کے. والد صاحب ان کے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ساتھ سٹول پہ بیٹھی ہوئی تھیں, مجھے ابھی تک یاد ہے. اور جب انہوں نے یہ بات کی نا 1 لاکھ روپے والی, تو میں نے ان کی طرف دیکھا, میری جو ایکس ہیں ان کی طرف دیکھا, اور وہ میری طرف دیکھ کے جیسے ایک مسکراہٹ ہوتی ہے نا, آپ کیا کہیں گے اس مسکراہٹ کو, ایک طنزیہ مسکراہٹ ہوتی ہے, تو اس طنزیہ مسکراہٹ سے انہوں نے مجھے دیکھا تھا. تو دکھ ہوا تھا, میں تو یہی کہوں گا دکھ ہوا تھا. اور میں نے ان سے کافی بات کی میسیجز کے اوپر. ان کو فون کرتا رہا, فون نہیں اٹھاتی تھیں, پک نہیں کرتی تھیں. میسیجز کرتا تھا, رپلائی نہیں کرتی تھیں. آپ کو میں نے کہا نا کہ میں نے اپنی سیلف رسپیکٹ کو ختم کر دیا تھا. میں وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ والد صاحب گئے تھے, اس کے علاوہ میں کتنی دفعہ گیا ان کے پاس, اور ان کے میں نے, میرے خیال میں ان کی فیملی کا کوئی بھی ممبر نہیں چھوڑا میں نے جس کے پاس میں نہیں گیا. بچوں سے ملتی ہے؟ بچوں سے جی بالکل ملاقات ہوتی ہے ان کی, اور ایسے ہی ہوتی ہے جیسے مطلب کبھی ملاقات ہو گئی, کبھی چلے. آپ کے سامنے آئی؟ نہیں, میرے سامنے. بچوں سے ملنے آئی ہو یا بچے وہاں پر گئے ہو تو ظاہر ہے آپ تو اکیلے نہیں نا بچے بھیجیں گے, ساتھ لے کر جائیں گے. سامنا ہوا اس کے بعد؟ دیکھیں جی, لاسٹ جو ان کا آمنا سامنا جو ہوا تھا میرے ساتھ, وہ یہ ہوا تھا کہ میرے سیکنڈ لاسٹ آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. میری والدہ اور میرے والد بہت سخت بیمار تھے, اور لاسٹ کوشش کی گئی تھی منانے کی ان کو, اور وہ لاسٹ ایک تھی. اس کے بعد پھر میں گیا تھا آخری دفعہ منانے کے لیے. جب یہ سارا ڈائیورس والا کیس ختم ہو چکا تھا, جج نے طلاق دے دی تھی میری بیوی کو, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات, کورٹ نے میری بیوی کو طلاق دے دی تھی, ٹھیک ہے, جج نے. تو میں پھر گیا بھی فتویٰ لینے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوئی. میں نے ان کو پھر سمجھایا, میں نے کہا کہ یہ نہیں ہوئی, تو کیونکہ ایڈریس غلط دیا ہوا تھا, میں اپیئر ہی نہیں ہوا کورٹ کے اندر. ایک مجھے نوٹس ملا, 3 نوٹس ہوتے ہیں, ایک ان نون سے اخبار میں ایڈ دے دیا جس کا مجھے پتہ ہی نہیں. 1 وے جو ہے وہ عدالت نے کیس جو ہے وہ آنر کر دیا, ان کے حق کے اندر کر دیا. تو میں نے کہا کہ وہ مفتیان کرام جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی ڈائیورس, تو وہ اس بات کو نہیں مانتی تھی. اور پھر آخری ملاقات جو ہوئی وہ ان کے گھر پہ ہی ہوئی, میں اکیلے ہی گیا تھا. اور ان کے والد صاحب باہر پورچ میں جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, گاڑیوں کی پارکنگ ہوتی ہے, وہاں والد صاحب کھڑے تھے, اور انہوں نے ایسے نا جب زیادہ ہائپر وہ ہو رہی تھیں تو انہوں نے ایسے یہاں ہاتھ لگایا میرے نا, ان کے والد صاحب نے. ان کا بیٹا آپ چلے جاؤ تو, اور آئندہ نہیں آنا, اور اگر آپ آئے دوبارہ تو ہم پھر پولیس کو کال کریں گے. اس کے بعد پھر میں اس وقت جو ہے نا میری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اس وقت جب میں اکیلا گیا تھا. وہ بھی جو ہے نا والدہ کے ساتھ بھی کوئی ان پہ بھی الزام لگایا ہوا تھا جادو وغیرہ کا, تو میں پھر بھی چلا گیا. آپ کے بچوں کی جنت آپ کی نہیں ہے؟ بس ہاں جی, ایسا ہی کچھ ہے, لیکن انشاءاللہ آئے گی جنت بچوں کی ایک اور. ہاں جی, تو ہاں جی, آپ پریشان مت ہو. اور جی تو ناظرین, شعیب قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو سنگل فادر ہے, جنہوں نے اپنی زندگی کی درد بھری کہانی بھی بتائی ہے, جنہوں نے ایک موٹیویشنز کے طور پر بھی پیغام دیا ہے. اور پیغام کیا ہے ناظرین, انسان کے الفاظ, پوشیدہ الفاظ بہت کچھ بیان کر دیتے ہیں.
انسان کی گفتگو تو بیان کرتی ہی ہے، مگر انسان کے مسکراہٹ بھی، انسان کے تاثرات بھی، ایکسپریشنز بھی، انسان کی نگاہیں سب سے زیادہ جو بیان کرتی ہے وہ انسان کی زبان کہاں بیان کر سکتی ہے۔ ناظرین کومنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا کہ کس کس کے ساتھ ایسا واقعہ ہو چکا ہے اور کس کس کے ساتھ آپ ایسا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔